अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है, घर में बैठा हूँ। तो काफ़ी दिनों से ये गाड़ी मैंने स्टार्ट नहीं की थी, तो मैंने कहा इस गाड़ी को भी स्टार्ट करते हैं और आपके लिए अच्छी सी वीडियो भी बनाते हैं। तो ये गाड़ी का तो आपको पता ही है, ये गाड़ी जो है ना सर, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। अल्लाह ताला आपको भी दे। ये इसका ये इधर भी पीछे वो लगा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, टीवी। ये डबल टीवी है। ये एक तो वो आप देख रहे हैं ना, वो वाला, एक ये पीछे की सीटों वाला ये है। ये मैं अक्सर बंद ही कर देता हूँ। तो ये ठीक है जी। तो अब आपके लिए जनाब वीडियो बनाते हैं। तो ये गाड़ी की बैक साइड है जी, ठीक है जी। गाड़ी की मैं ये टीवी बंद करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ जनाब। ये जनाब हो गया बंद। अब आए जी हम आपके साथ सियासी बातें करें, ठीक है जी। अच्छा जी दोस्तों, बात ये है कि आप को एक बात मैं बताऊँ। इमरान खान के बारे में जो अभी ताज़ा वो इनका निकला है, वो मुशीर इमरान का जवाद, वैसे तो सबने उसको खोल के हमारे सामने बयान किया है। चाहे वो जो भी हो, इमरान खान को की कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है हमारे से। रेहाम खान की किताब हो, आशा गुलेलई, वो शुरू में बिल्कुल आशा गुलेलई हो, या इसमें और भी ये जितने भी हैं हमें वो बताते रहते हैं। तो अब ये कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है कि इमरान का किरदार कैसा है, इमरान का दीन ईमान कौन है, और इमरान जो है वो उसके अखलाकियात क्या हैं, उसके इकनॉमिक्स क्या है, उसका विजन क्या है, एक ने खोल के बता दिए, एक ने। इवन इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जो हम कई दफ़ा अवॉइड कर रहे होते हैं, वो भी इन लोगों ने बता दिए। वैसे तो हमें हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने और इन लोगों ने भी बहुत बताया, कौम को बताया। लेकिन दोस्तों, जब कोई शामत आती होती है ना, तो आप वो काम कर रहे होते हैं। कई दफ़ा लोग कहते हैं जी कि आज ना जाओ जी, बारिश है, कीचड़ है, बाज़ार ना जाओ, ये ना करो। तो कई दफ़ा बुज़ुर्ग जाते हैं तो वो वहाँ फिसलते हैं और टांग तुड़वा बैठते हैं। तो बाद में कहते हैं यार असी तुहाडी गल मान लेनी सी। बात यह है कि इमरान के अंदर कोई एक खूबी हो ना, तो हम मान जाएं कि ठीक है यार, चलें उसमें अगर ये वाली नहीं है तो चलें, उसने टीम बड़ी अच्छी रख ली है, मुल्क बड़ी अच्छी तरक्की कर रहा है, और यानी कि कोई खूबी नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट के सहारे, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की जी हजूरी में, एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली होने में, क्योंकि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो हमारे सर पे बैठा है 4 साल से। बल्कि KPK वालों के सर पे तो 7 साल से बैठा है, नहीं 4 से 5 9 साल से बैठा है। तो KPK में क्या तब्दीली आई? झूठे नारे इसको बना के दिए गए कि जनाब ये मदीना की रियासत का नाम लो, ये 100 करोड़ जो है ना वो नौकरियों का नाम लो, इतना ऐसी बात करो जो दुनिया में पहले किसी ने ना की हो। अच्छा, सब ने कहा है कि जी ये काबिल अमल नहीं है, लेकिन अवाम ने कहा है कि नहीं जी नहीं, हो सकता है। और फिर जो है ना उसको एस्टेब्लिशमेंट के सहारे मिले हुए थे सारे। चूँकि अब जो जवाद ने बात बताई है, उन्होंने कहा जी इसने जो बाहर के इसके दोस्त थे ना, इमरान के दोस्त थे, दोस्तों से आगे दोस्ती चलती है ना, कि इसको सिर्फ ये है कि ये क्रिकेट का हीरो है और इसने वर्ल्ड कप जीता है, तो इस वजह से जी इसका नाम है, ठीक है। बाकी इसको ABC का पता नहीं चलता, सियासत का, ABC इकनॉमिक्स का, ABC मईशत, कोई बात हो इसको नहीं पता। फॉरेन फंडिंग पे बाद में आता हूँ। फॉरेन के जो हमारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात है, सबसे इसने सत्यानाश करवा दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इससे कोई बुरा लफ्ज़ हो तो वो आप कह सकते हैं। बस इतना मुल्क हो गया कि अब मुल्क टूटने के सहारे पे पहुंच गया है, किनारे पे पहुंच गया है। लेकिन इस लाडले को कोई हटा नहीं रहा। नवाज शरीफ की दुश्मनी में
یار نواز شریف سے دشمنی کر لو، جیل میں ڈال دو اس کو، ملک کے لیے تو خدا کے لیے ایسے نہ کرو. ملک تباہ ہو رہا ہے ہمارا. نواز شریف کو جو مرضی کرنا ہے کر دو، نواز شریف قبول کر لے گا. اس کے اندر اتنا دل گردہ ہے، وہ قبول کر لے گا، ساری عمر کے لیے تا حیات جیل جانے کو تیار ہو جائے گا. لیکن ملک کا تو سوچو کم از کم. میں نے آپ کو ایک پرانی مثال دی ہے کہ ایک بچے کے دو والدہ آ گئیں کہ یہ میرا ہے اور یہ میرا ہے. جج نے بڑا ان کو کہا کہ بتاؤ صحیح، یہ نہیں بتایا. انہوں نے کہا جی یہ میرا ہے، اور دوسری کا بھی میرا ہے. جج نے کہا اچھا ایسے کرتے ہیں، اس کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو. تو جو اصلی ماں تھی نا، اصلی ماں، اس نے کہا جج صاحب یہ بچہ اسی کو دے دیں، مجھے نہیں چاہیے. یعنی کہ کبھی تو اصلی ماں بھی جو ہے نا وہ جیسے آ گئی، جوش میں آ گئی، اصلی ماں نے اپنا وہ کر دیا. بھائی تم خدا کے لیے اسٹیبلشمنٹ والوں، تم ماں کا کردار ادا کرنے کے لیے اگر تلے ہوئے ہو تو یہ وہی کیفیت ہے. ملک کے جو ہے نا یہ معاشی طور پہ اس نے دو ٹکڑے کر دیے ہیں، سیاسی طور پہ بھی کر دیے ہیں. اور سوائے اس کی پہلے دن کی جو تقریر تھی عمران خان کی، وہی تقریر اس کو ٹی وی پہ چل رہی ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے کوئی گل نہیں. آپ کو اپنی ایکسٹینشن کی پڑی ہوئی ہے، اپنی ایکسٹینشنیں لینی ہیں، اپنے مفاد لینے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے بڑے عہدے لینے ہیں، احتساب سے بچنا ہے. تو پھر یہ کٹ پتلی بیٹھا رہ جائے، یہ پھر تمہاری طرف نہیں دیکھے گا. تم نے یعنی کہ ملک سے مفاد کے اوپر کوئی ہوتا ہے؟ ملک سے مفاد کے اوپر تو کوئی نہیں نہ ہوتا یار. اپنی غیرت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے. کئی دفعہ بزدل سے بزدل آدمی بھی دشمن کا مقابلہ کرتا ہے کہ وہ میری بہن کو چھیڑ رہا ہے، میری ماں کو چھیڑ رہا ہے. جو زندگی میں کبھی نہیں لڑا تو وہ اس وقت لڑنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی غیرت کا تقاضا ہے. غیرت مند ہونا چاہیے بندے کو. آپ کے گھر پہ کوئی آ گیا ہے آپ کے ماں بہن کو اغوا کرنے کے لیے، آپ کہنے جی میں بڑا شریف ہوں، میں لڑتا نہیں ہوں. نہیں، وہ اگر نہیں نا اس وقت کچھ کرو گے تو تم بے غیرت کہلاؤ گے. جواد احمد نے اس کو کہہ دیا ہے کہ میں نے اس کو بڑا چندہ دیا ہے، میں نے اس کو شوکت خانم کے نام پہ دیا ہے، پارٹی فنڈ دیے ہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں. مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ دھوکے باز کو میں نے پہچاننے میں غلطی کی ہے. یہ ہر بندے کو اس نے دھوکہ دیا ہے. اور اس کا کہاں سے کاروبار ہے؟ کوئی اس کے بارے میں سو موٹو نوٹس لے گا کہ پچھلے سال اس نے 2 لاکھ ٹیکس جمع کرایا ہے اور اس دفعہ اس نے 98 لاکھ کرایا ہے. یہ کون سا کاروبار کیا؟ عوام کو کیوں نہیں بتاتے؟ بتائیں عوام کو کہ کون سا کاروبار ہے. عمران بتاؤ. اور احتساب والے وہ کیا بتائیں گے؟ جوید اقبال اس بات پہ نوٹس لے گا؟ ہاں جی لے گا. آسمان پھٹ جائے گا یا زمین کا زلزلہ آ جائے گا، وہ نوٹس نہیں لے گا. ایسے تو بندے اس نے اپنے قابو کیے ہوئے ہیں. بلیک میلنگ کرتا ہے، بلیک میلنگ سے دوستوں کو پھنساتا ہے. اور بہت بڑا پاکستان میں پہلی دفعہ بلیک میلر جو ہے وہ اتنی بڑی سیٹ پہ پہنچے. ہاں جی یہ جواد احمد کی جو باتیں ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیں، بالکل اس کا قریبی ہے. اور اس کے قریبیوں نے بہت سارے، اون محمد نے، یہ سب نے یار ایک ایک کر کے بتایا. سب کو پتہ ہے. ریحان خان کی کتاب کا سب کو پتہ نہیں، لیکن پھر چونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے. اب میں یہ پی ٹی آئی والوں کو کہوں گا، پی ٹی آئی والوں تم ہی کوئی غیرت کرو اور اظہر کی طرح، میاں اظہر کی طرح اس کو پارٹی سے نکالو. اپنی پارٹی کو بچا لو، اپنی پارٹی کو اپنا نیا لیڈر بنا لو. اس کو تم لیڈر ہے، ہیرو ہے، لیڈر ہے، کوئی چیز اس میں نہیں ہے. کرپٹ مافیا کا سربراہ ہے یہ بہت بڑا ڈان ہے، ڈان. اب اس کی حمایت چھوڑ دو. اگر آخر تک تم نے حمایت جاری رکھی تو پھر جناب تمہیں کوئی نہیں چھوڑے گا. اور اب اگر ابھی آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر آپ کا نام بھی وہ امام حسین کی لڑائی میں جو حر کا نام ہے نا، امام حسین علیہ السلام کی لڑائی میں جو حر کا مقام ہے، وہ مقام آپ کا بنے گا کہ آپ نے ایک جس کا سورج چڑھا ہوا تھا اور حکومت میں تھا، اس وقت آپ نے اس کو چھوڑے. آپ اس کو چھوڑو.
اس کو بالکل اس کو بنی اڈیالہ بھیج دو اور اس کو چھوڑ دو، اس کا ساتھ چھوڑ دو. ہر چیز تمہارے اپنے دوست تمہارے سامنے لا رہے ہیں، اپنے لا رہے ہیں. یہ کوئی نواز شریف نے یہ گند اس کا نہیں نکالا باہر، اپنے لوگ ہی بتا رہے ہیں نا، اس کی سابقہ بیویاں بتا رہی ہیں. تو یہ چیز تمہارے سامنے آ گئی ہے. میاں اظہر کی طرح اور حماد اظہر تو ہی کوئی غیرت کھال ہے، تینوں پتہ نہیں تیرے ابو دے نال کی ہویا ہے، پوچھ لے ابو دے نال کی ہویا سی. اسی طریقے سے اس کو -1 فارمولہ پی ٹی آئی والے بنائیں، اور جو سربراہ کرپٹ ترین مافیا کا سربراہ جو انہوں نے اوپر بٹھایا ہے نا، اس سے جان چھڑاؤ. اور اس سے جان کیوں چھڑاؤ؟ کیونکہ اس میں پاکستان کا مفاد ہے، یہ پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں. ورنہ ہمیں کیا ہے اس سے، عمران خان سے؟ میرا تو وہ محلے کا ہے، میاں والی میں میرا محلے کا ہے. میں ابھی اس کی ٹی سی کروں تو مجھے ہو سکتا ہے وہ مجھے بھی مشیر لگا دے یا کوئی عہدہ دے دے، تھوڑا بہت عہدے جو ہوتے ہیں دے دے. لیکن اے نادانو، ذرا پہچانو، پہچان کے جیو، اپنے ایمان کے ساتھ جیو. یہ جو نعرہ مدینہ کی ریاست کا ہے، یہ کوئی مدینہ کی ریاست کا والی نہیں ہے، یہ اس کے الٹ ہے، بالکل اس کے الٹ ہے. ابھی بھی نہیں سمجھے تم؟ اپنے مفاد کو پیچھے چھوڑو اور عمران کو پارٹی سے نکالو. سارے عدم اعتماد اس کے اوپر خود ہی کر دو، پارٹی میں کچھ نہیں ہوگا آپ کا. جب سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو جواد احمد کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ جو جواد احمد نے حقیقتیں بتائی ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور لوگوں کو اس کا اصلی چہرہ دکھایا جائے کہ اس نے جو ماسک پہنا ہوا ہے نا وہ اوپر سے اتارو، عمران خان کے ماسک کو اتارو. جواد احمد کو ہر ٹی وی چینل جو ہے نا وہ چلائے، وہ حقیقتیں بیان کر رہا ہے. باقی چھوڑیں اس کی ذاتی اخلاقیات کی ہم بات نہیں کرتے. لیکن افسوس ہے جناب، میڈیا والے کیا کریں؟ جنہوں نے حامد میر بیچارے کو نکالا ہے اور ابھی تک کوئی وہ کسی ٹی وی پہ آ نہیں سکتا، اتنا ماشاء اللہ لگا ہوا ہے ان کا. تو آپ دیکھ لیں خود، حالات تو سارے انقلاب والے بن رہے ہیں. آگے آپ کی مرضی ہے. اللہ حافظ.